اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین بالحق حجج اللہ علی الخلق ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہاں جی، یہ جو سیشن ہے یہ سوال و جواب کا سیشن ہے۔ آپ کریں سوال جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جن سوالوں کا میرے پاس علم ہوگا انشاءاللہ اس کا جواب ضرور ہوگا۔ ایک سوال مجھ سے کیا گیا ہے ان باکس کے اندر۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ملاؤں نے توضیح المسائل کیوں نکالی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ملاؤں نے توضیح المسائل اس لیے نکالی ہے تاکہ وہ آپ لوگوں کو جاہل رکھ سکے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ احادیث کی کتابوں کی طرف رجوع کریں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ خود تعلیم حاصل کریں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ علم حاصل کر کے معصوم کے حکم کے مطابق، معصوم کے قول کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس لیے اس نے توضیح المسائل بنا کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور یہ کہہ دیا کہ جو کچھ اس میں ہے وہ دراصل قرآن اور حدیث ہی تو ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو توضیح المسائل میں لکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے اس توضیح المسائل کا بڑا خوبصورت تعارف آج سے 1400 سال پہلے کر دیا تھا، جس میں وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اسے سستے داموں بیچ سکیں، تو لعنت ہے ان کی اس کتابت پر، یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا اس پر بھی اور اس کی کمائی پر بھی۔ تو یہ ہے توضیح المسائل۔ کیونکہ اگر توضیح المسائل قرآن اور مولا کے فرمان پہ ہوتی تو پھر ہر مسئلے کے جواب میں یہ قرآن کی آیت ہوتی یا مولا کا فرمان ہوتا۔ مجتہد کا ذاتی قیاس اور استنباط نہیں ہوتا، اس کی رائے نہیں ہوتی۔ کسی بھی مجتہد کی، کسی بھی مرجع کی توضیح المسائل میں دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی ایک سوال کے جواب میں، کسی ایک مسئلے کے جواب میں نہ تو مولا کی کوئی حدیث نظر آئے گی اور نہ ہی قرآن کی کوئی آیت نظر آئے گی۔ ناصر حیدر، آپ نے جو ابھی نماز کے بارے میں جو سوال بتائے ہیں ان کے جواب میں، یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا ہے۔ آج پہلی نشست ہے، اس میں سوال قائم کیے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے کی دوسری نشست ہوگی اور اس میں جو سوال قائم کیے ہیں ان کے سلسلہ وار جواب جو ہیں وہ شروع ہوں گے، اور وہ جواب بھی میری طرف سے نہیں ہوں گے، کوئی قیاس کے اوپر مبنی نہیں ہوں گے، کوئی فلسفہ اور منطق لیے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی آپ کو قول معصوم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ کو اس کے جواب جو ہے وہ میں ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ شروع اسی لیے کیا۔ ملا نے نماز کو سر پہ چڑھا دیا، ملا نے نماز کو معصوم کے مقابلے پہ لا کر کھڑا کر دیا، جبکہ نماز معصوم کے مقابلے پر نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے، کائنات کا سب سے افضل ترین نمازی ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے افضل ترین مسجدوں میں سے مسجد جو ہے وہ ہے مسجد نبوی۔ سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ ہے نماز۔ نماز کا سب سے افضل ترین جو رکن ہے وہ ہے سجدہ، اور اسی سجدے کی حالت میں افضل ترین عبادت میں، افضل ترین مسجد میں، افضل ترین نمازی اگر حالت سجدہ میں ہو اور اس وقت حجت خدا، ہادی برحق، حقیقت نماز، حقیقت صلاۃ اگر پشت پہ آ جائے تو افضل ترین نمازی کو افضل ترین عبادت میں
سے سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ جب تک حسین خود نہیں نیچے اترے تب تک سر نہیں اٹھانا۔ جن لوگوں کو صلات کی حقیقت سمجھ نہیں ہوتی ان کے لیے تو یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے۔ عرفان طارق وعلیکم السلام، فوزی علی پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ معافی چاہتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے کھانسی اور وہ ہے سلسلہ، اس سے درگزر کیجیے گا۔ جی عرفان طارق سوال کیجیے گا۔ سمر عباس مولا امیر کائنات علی علیہ السلام مدد۔ 1400 سال سے جب بھی حق معصوم کی بات ہوتی ہے نا تو اس کے مقابلے میں عبادات کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سنت آج کی نہیں ہے، یہ 1400 سال سے چل رہی ہے، یا علی سرکار کے طور سے چل رہی ہے، رسول پاک کے طور سے چل رہی ہے، یزید لعین کے دربار سے چل رہی ہے۔ سرکار امام سید سجاد علیہ السلام کے خطبہ کو قطع کرنے کے لیے بھی اذان ہی دلوائی گئی۔ کربلا میں لعین عمر سعد نے بھی یہی کہا تھا، جلدی کرو حسین کو قتل کرو، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ سمر عباس سید مکثرین نے اس حدیث کو بھی اپنی مرضی کا رنگ دے دیا ہے اور وضاحت یہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے آنے سے نماز بڑھتی ہے، نماز گھٹتی نہیں ہے۔ دیکھو ملا جو ہے نا، ابھی آج میں نے ایک وہ سندرانہ کوئی خبیث ہے اس کی میں نے ویڈیو یہاں پہ لگائی، جس میں وہ پھر وہ تشدد میں علی ولی اللہ کے خلاف بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ چونکہ سامنے جوہلا بیٹھے ہوئے ہیں اور جوہلا کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے، دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو سیستانی کہہ رہا ہے، جو فلانا کہہ رہا ہے، جو دھماکہ کہہ رہا ہے، بس وہ ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے پاس دلیل ہے نہیں ہے، ان کے پاس دلیل نام پہ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے مفتی، ملا، صدقہ زکوٰۃ خمس خیرات پہ پلنے والا ملا، بس اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا۔ اور ان لوگوں میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ یہی ہے، ہم ہر معاملے میں یہ دیکھتے ہیں کہ معصوم کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہر معاملے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ملا کیا کر رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، مفتی کیا کر رہے ہیں، اکثریت کیا کر رہی ہے، بس وہ کرو۔ یہی تو فرق ہے ان لوگوں میں ہم لوگوں میں۔ عرفان طارق آپ کا سوال کا انتظار ہے، ابھی تک آپ کا سوال کا سوال آیا نہیں ہے، شو نہیں ہوا مجھے یہاں پہ۔ امجد علی وعلیکم السلام۔ مجتہدین کے عباس زیدی مجتہدین کی نفی کر کے خود مجتہد بننا چاہ رہا ہے، لعنت بھیجتا ہوں میں مجتہد پہ، اور اگر میں مجتہد پر لعنت بھیج رہا ہوں تو خود مجتہد کیسے بنوں گا؟ عباس زیدی 1 کروڑ مرتبہ لعنت ہے مجتہد پر، اس مجتہد کو جس کو آج تم مجتہد کہتے ہو، جس کی تم تقلید کرتے ہو، جو تمہارا آج مرجع بھی ہے، تمہارا امام بھی ہے، تمہارا ولی الامر بھی ہے، تمہارا کل ایمان بھی ہے، تمہارا اعلان غدیر کا اصل مفہوم بھی ہے، میں اس پر لعنت کرتا ہوں، بے شمار لعنت کرتا ہوں۔ اجتہاد کے ہی تو میں خلاف ہوں، اجتہاد نہیں ہے دین میں۔ ایک غیر معصوم، ایک ہادی برحق کے علاوہ شخص اجتہاد فی الدین کر ہی نہیں سکتا، اس کی اجازت ہی مذہب تشیع میں نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، نہیں ہے اجازت۔ لہذا جب ان پر لعنت بھیج رہا ہوں تو خود مجتہد کیوں بنوں گا؟ میری آج تک کی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، مجھے یہ بتا میں نے کبھی معصوم کے قول کے علاوہ بھی بات کی ہے؟ میں تو ہر بات کے جواب میں جو ہے وہ معصوم کا قول ہی دے رہا ہوں، اجتہاد کہاں پہ کر رہا ہوں میں؟ یعنی تم لوگ اتنے گھٹیا لوگ ہو کہ سوائے الزام تراشی کے تمہارے پلے کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ بات کرنا شروع کرے تم لوگ شروع ہو جاتے ہو، خود مجتہد بن رہا، پھر لعنت مجتہد پہ بے شمار، صبح شام لگاتار، اور ایسے مجتہد پہ تو ڈبل لعنت جو عزاداری کو بھونکے اور سرکار امیر کائنات علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کو نماز میں ابطال قرار دے، اس پہ تو بے شمار
ہر سانس کے ساتھ بے شمار، جو اپنی ولایت کو تو واجب قرار دے دے، ولایت فقیہ کو تو واجب قرار دے دے، اور ولایت امیر کائنات جو ہے اس کو کہے کہ جناب اس سے نماز باطل ہوتی ہے، اور نماز کی قبولیت کی شرط ولایت فقیہ ہے، دور بھڑے منہ۔ سید حیدر پچھلے دنوں زیارت عمران نے، ذریت عمران نے تشدد میں علی ولی پر بولا، ایسے لوگوں کو کیسے پہچانا جائے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت شروع میں بتا دیا تھا، اصحاب اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ بھی اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی متفق اعلیٰ ہے۔ پوچھا گیا تھا کہ سرکار منافق کو کیسے پہچانا؟ کہا میرے بھائی علی کا تذکرہ کرو۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ نہیں محبت کرے گا علی تجھ سے سوائے حلال زادے کے، اور نہیں محبت کرے گا تجھ سے سوائے حرام زادے کے۔ منافق اور حرام زادے کی پہچان ذکر مولا امیر کائنات علی علیہ السلام ہے۔ جس کے سامنے یا علی سرکار کا ذکر کرو شکل بگڑ جائے تو سمجھ لو منافق بھی ہے اور حرامی بھی ہے، اور جس کے چہرے پہ پھول کھلنے لگ جائیں سمجھ لو کہ وہ ٹھیک ہے، بات ختم۔ اب چاہے وہ ذریت عمران ہو یا سندرانہ ہو یا جو کوئی بھی ہو، ایک سیکنڈ سے پہلے پتہ چل جائے گا۔ شاہ موسوی اس کتی کی بات مت سنو۔ شاہ موسوی یہ جو ممتورہ ہے نا، جو جامعہ عروۃ الوثقی میں بیٹھا اور جو اتنے چھینٹے اڑا رہا ہے کہ اس نے اپنے اس حال کے اندر موجود سارے طلاب کو نجس کر دیا، اور اس کی نجاست جو ہے تمہارے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے اس وقت ہمارے جو مخالفین ہیں، جو تکفیری ہیں، اس کی ویڈیوز اٹھا کے ہمیں وہ دکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو تمہارا مولوی ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اس سب سے بڑے ممتورہ سے بڑا نجس کوئی نہیں ہے، وہ ممتورہ ہے، اصل ممتورہ وہ ہے۔ سمجھ آئی؟ جو جاہل کی تعریف کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا جاہلیت کی موت مرا۔ کرو انکار، اگر تمہارا باپ ایک ہے اور امان ایک ہے تو اس حدیث کا انکار کرو کہ جو امام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا وہ جاہلیت کی موت مرا، ایسا ہے نا؟ تو جس شخص کا جواد نقوی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اور اس کے تمام ممتوروں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، جس کا آج کا امام خامنہ ہی ہے، اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ اس کو تو یہی نہیں پتا اس کا آج کا امام کون سا۔ اس نے تو ایک مفتی کو اپنا امام بنا لیا، آج یہ مر جائے گا کل کوئی دوسرا آ جائے گا اس کو امام بنا لے گا۔ تو اصل جاہل تو تم لوگ ہو، اصل منتورے تو تم لوگ ہو۔ شاہ موسوی تم ان کو جاہل کہتے ہو جو اپنے زمانے کے حقیقی امام کی ولایت پہ قائم اور ان کے منتظرین ہیں۔ وسیم بلوچ نے کیا کہا ہے؟ وسیم بلوچ نے نماز کے بارے میں کہا فلانے نے فلاں کی طرح پڑھی، فلانے نے فلاں کی طرح پڑھی، فلانے نے فلاں 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 کرتے ہوئے، اور وہ لے گیا۔ منافق ہے نا یہ؟ وہی وسیم بلوچ ہے نا جس نے کربلا سے واپس آ کے اعلان کیا تھا کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ، اس نے امام زمانہ علیہ السلام کو ہی جھٹلا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی تو اس کے سب سے بڑے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے وسیم العباس بلوچ کی۔ آخری توقیع میں سرکار امام زمانہ علیہ السلام جو بہار الانوار اردو ترجمہ جلد نمبر 12 کی پہلی حدیث ہے، اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اب جو شخص خروج سفیانی سے قبل میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، امام زمانہ سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اس نے کہا کہ آج کے بعد میں نیاز نہیں لوں گا، نہیں لے رہا ہے نا؟ تو وسیم العباس بلوچ کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ تو ان کے جو بھی قابو آ جاتا ہے اس کو تھوڑا بہت سمجھاتے ہیں، تھوڑا ڈراتے ہیں۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا جو ہر مہینے جامعہ منتشر لاہور میں باقاعدہ بھتہ دے رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنے دو، ہمیں تنگ نہ کرو۔ ویسے بڑے مولائی ہیں، جانتے ہیں ہم انہیں۔ وسیم بلوچ کس تھیلی کا چٹا بٹا ہے؟ پنڈی پھٹیاں کی کمیٹی میں بیٹھ کے جو کچھ اس نے کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ لوگ کس حوالے سے اس کو بطور مثال پیش کر رہے ہو۔ جس نے ولایت تکوینیہ کا اچھا، پھر اس کے بعد پنڈی پھٹیاں کے جتنے بھی ہیں، ہم نے بار بار کہا، آج شہنشاہ نقوی نے اقرار کر لیا کہ وہاں غلطی ہوئی، ولایت تکوینیہ کا انکار کیا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شہنشاہ نقوی نے اس بات کو مان لیا، ان کو موت پڑتی ہے یہ بھی کہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہم ذاتہ اخلاق سے جو ہے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔
ولایت تکوینیہ کا اقرار ہمارے ایمان کا حصہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ وسیم العباس بلوچ سے لے کے شوکت رضا شوکت تک، اور وہ جو علی ناصر طلحڑا ہے اور وہ زرغام شاہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ منافق۔ روٹی کا مسئلہ ہے، روٹی۔ امجد علی کہنا ہے کوشچن، یس یو شور کین آسک، آپ سوال کیجئے۔ ذوالفقار شاہ موسیٰ بھائی گالی نہیں دینی چاہیے، اچھا جی چلیں، اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کوئی سوال جناب؟ مجھے لگتا ہے آپ شیعہ لوگ آنسر نہیں دے سکتے۔ امجد علی آپ کی غلط فہمی ہے کہ سوال نہیں دیا جا سکتا، آپ سوال تو کرو، اتنی دیر سے آپ کہے جا رہے ہو سوال آپ کا کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر شیعوں کے پاس علم نہیں ہے تو پھر کس کے پاس علم ہے بھائی؟ ان کے پاس علم ہے کہ جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیتے ہیں، ان کے پیروکاروں کے پاس علم ہوگا۔ جمشید گجر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ درود و سلام محمد اور محمد کی آل پر بے شک لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ جناب جب بھی مجلس ہوتی ہے تو امام بارگاہ میں نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز، اور دوسرا یہ مرد اور عورتوں میں کوئی پردہ کیوں نہیں ہوتا؟ پلیز روشنی ڈالیے۔ اچھا جمشید گجر، پہلی بات تو ہے وہ یہ ہے کہ اذان اور نماز کے لیے مساجد مخصوص ہیں۔ حسینیہ یا امام بارگاہ جو ہے یہ ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، فضائل اور مصائب کے لیے ہے، اس لیے وہاں پر اذان نہیں ہوتی۔ جس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے اور جو مسجد ہوتی ہے وہاں جا کے ادا کرتا ہے، یا فرادہ نماز ادا کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی وہاں پہ اذان اور نماز کیوں نہیں ہوتی، جب مساجد ہیں جہاں پہ اذانیں ہوتی ہیں اور جہاں پر نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ امام بارگاہ جو ہے یہ ذکر کے لیے، مجالس کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا پہلا سوال۔ دوسرا آپ نے کہا کہ مرد اور عورتیں جو ہیں یہ اکثریت امام بارگاہ ایسے ہیں جہاں پر مرد اور خواتین کے علیحدہ علیحدہ بیٹھنے کے لیے انتظامات موجود ہیں۔ اگر کسی جگہ پر نہ بھی ہو تو پھر میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا نام ہے آپ کا، جمشید گجر صاحب، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ حج کے موقع کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں مرد اور خواتین موجود ہوتے ہیں تو وہاں عورتوں کو مردوں سے الگ کیوں نہیں کیا جاتا؟ جبکہ وہاں پر جو مرد ہیں وہ صرف 2 چادروں میں پھر رہے ہیں، آدھے سے زیادہ جسم ان کا ننگا ہے۔ وہاں پر آپ کا یہ سوال کیوں نہیں اٹھا؟ وہاں آپ نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ مردوں کو، اور بالخصوص جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، نزدیک جاتے ہیں، وہاں جو حالات اور جو کیفیات ہوتے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہیں، وہاں کے لیے آپ کا یہ سوال کیوں نہیں اٹھتا؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ مسجد نبوی میں سنت رسول کے مطابق بھی مسجد نبوی میں جو صحابیات تھیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صحابہ صفیں باندھا کرتے تھے، ان کے پیچھے صحابیات صفیں باندھا کرتی تھی، اور پردہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے پیچھے وہ صفیں باندھ کر نماز پڑھا کرتی تھی رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ان کو حکم یہ تھا کہ مرد جو ہیں وہ رکوع سے سر پہلے اٹھائیں گے، عورتیں بعد میں اٹھائیں گی، مرد سجدے سے سر پہلے اٹھائیں گے، عورتیں بعد میں اٹھائیں گی۔ تو یہ تو شریعت ہے بھائی، یہ سنت ہے۔ اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، حجاب اور پردہ اس کا تعلق انسان کی اپنی نظر سے اور اپنے ضمیر کے ساتھ ہے۔ یہ کہنا کہ امام بارگاہوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، صرف امام بارگاہوں میں ہی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حج پہ بھی ایسا ہے۔ اور چونکہ میں مخالفانہ بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ کون کون سی محافل میں آپ کے کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ مخدوم رضا عباس ویرک، مولا میر کائنات علیہ السلام مدد۔ امجد علی صاحب ابھی تک آپ کا کوئی سوال نہیں آیا، حضرت آپ کو سلامت رکھے جی، آپ بھی سلامت رہیے ویرک صاحب۔ امجد بھائی بڑی دیر سے کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ نہیں رہے ہیں، میں ان کے سوال کا انتظار کر رہا ہوں۔ امجد علی کہہ رہے ہیں آپ قرآن کو مانتے ہیں شیعہ؟ بھائی امجد علی صاحب قرآن کو تو مانتے ہی تو ہم ہیں، ہم ہی تو مانتے ہیں قرآن کو، اور ہم ہی تو قرآن کی مانتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ شیعہ لوگ جو ہے وہ قرآن کی نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہی قرآن کے ہیں۔ ہم تو جس سے بحث کریں، جس سے اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اس کے سامنے قرآن کی آیت رکھتے ہیں، ہم اس سے قرآن ہی کے بارے میں تو بات کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی مشہور آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی جو تمہارے درمیان موجود ہے۔ آپ کے نزدیک اولی الامر سے مراد ہر صاحب حکومت ہے، جو حکومت میں آ جائے وہ اولی الامر، یعنی انڈیا میں اگر نریندر مودی ہے تو وہ وہاں کے مسلمانوں کا اولی الامر۔ ہم وہ واحد ہیں جو قرآن کی مانتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے اولی الامر وہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے ہادی برحق بنایا ہو، جو اللہ کی طرف سے یا رسول ہو یا نبی ہو یا امام ہو، بنانے والا بھی اللہ ہو، انسانوں کا بنایا ہوا نہ ہو۔ تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے؟ آپ سب سلامت رہیے جی۔ آپ میری جان علامہ آصف رضا الوی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ آصف رضا الوی عقیدہ پڑھنے والے ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں، اور اسی طرح عقیدہ پڑھنا کہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً وہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں، اچھا طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن کچھ معاملوں میں ہاں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ 6 جولائی کا ہمارا کنونشن تھا، نہیں آ سکے، ہوگی کوئی مجبوری، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اوپنلی ابھی تک ہماری حمایت نہیں کی، جو کہ خالصتاً ولایت امیر کائنات پر ہے۔ ہم اور کسی ولایت کی بات ہی نہیں کرتا، تو اب ان کی کیا مجبوری ہیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں، یہ سوال آپ ان کے ساتھ کیجیے گا۔ لیکن جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، وہ یقیناً عقیدے کے حوالے سے، اور یہی ہم نے کہا بھی ہے کہ جب تک آپ کے اندر سے عقیدے کی خوشبو آتی رہے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امجد علی، میں نے آپ کا کویشچن نہیں دیکھا، میں دوبارہ اوپر جا کے دیکھ رہا ہوں، وہ جواب دے چکا۔ اچھا، یہ قرآن والے کا تو جواب دے دیا۔ مخدوم رضا عباس ویرک، بیماری ایک نقص ہے؟ ہاں، سرکاری امام میں سید سجاد کو بیمار کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اطلاق اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی عدل پر قائم نہ رہے۔ ہم جو بیمار ہوتے ہیں ہم اس لیے بیمار ہوتے ہیں کہ ہم عدل پہ قائم نہیں رہتے، یعنی جتنا کھانا چاہیے اتنا نہیں کھایا، جو چیز نہیں کھانی چاہیے تھی وہ کھا لی، جو پینا چاہیے تھا وہ نہیں پیا، جو نہیں پینا چاہیے تھا وہ پی لیا۔ چونکہ ہم اعتدال پہ نہیں رہتے، ہم عدل پہ نہیں رہتے، اس لیے ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں، جبکہ معصوم تو عین عدل ہے۔ تو جو خود عین عدل ہے اور جن کی خوراک بھی عین عدل کے اوپر ہے، وہاں بیماری کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں بیماری نہیں ہوتی۔ سرکار امام میں سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں اگر ان کو کم از کم بھی ان کی کیفیت کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ لفظ غیبت استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کو سکوت اور غیبت کا حکم تھا کہ اس تمام معاملے میں آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، کیونکہ آپ سے سلسلہ امامت کو آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ غیبت کا لفظ استعمال ہے، بیمار کا نہیں ہے۔ مولا بیمار نہیں ہوتے، جو لوگوں کو شفا دیتے ہیں وہ بیمار کہاں ہوتے ہیں؟ جن کی مٹی لوگوں کو شفا دے وہ بیمار ہوں گے؟ امجد علی کہہ رہے ہیں جی بدھ کو جمعہ کس نے پڑھایا تھا؟ جمعہ تو جمعے کو ہوتا، میرے بھائی جا کے تاریخ پڑھو، پتہ چل جائے گا کس نے پڑھایا تھا۔ اچھا جی، کس پر روشنی ڈالوں بھائی جان؟ مولانا صاحب جواب دینا شاید پسند نہیں فرما رہے۔ بھائی میں مولانا نہیں ہوں۔ سید امجد علی کی بات پہلے سن لیں، یہ بھی اہل ذکر ظاہرہ سکینہ یا علی مدد، مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ داتا صاحب جو ہیں وہ مولا حسین کی اولاد، حسن کی اولاد ہیں۔ میں نہیں جانتی بیٹا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، لوگ کیا کر رہے ہیں یا لوگوں نے کسی چیز کو کیا بنا دیا ہے، اس کا اثر ہستی پر نہیں ہوا کرتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جو دشمن معصوم ہو اس کی قبر پر چراغ بھی نہیں جلتا اور اللہ کی مخلوق کو رزق بھی اس کے وسیلے سے نہیں ملتا۔ کشف المحجوب جو علی حجویری کی المعروف داتا صاحب جو ہے ان کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے جو انہوں نے لکھی، یہ تحریف شدہ کتاب۔ میں نے جہاں تک تھوڑی بہت تحقیق کی ہے ان کے بارے میں، مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ یہ حسنی سید ہے،
اور یقیناً معصومین سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس کی دلیل بھی ایسی دے دیتا ہوں جو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ لاہور میں مخدومہ بنت علی صلوات اللہ علیہ، المعروف بی بی پاک دامن صلوات اللہ علیہ کا دربار موجود ہے۔ آپ جب اس کے خواتین والے دروازے سے انٹر ہوں تو جیسے ہی آپ نیچے صحن میں پہنچتے ہیں تو دائیں طرف جہاں علم ہے اور چراغاں کیا جاتا ہے، وہاں آپ دیکھیے گا کہ وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں داتا صاحب بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر داتا صاحب وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مخدومہ کو اپنا وسیلہ بنا کر عبادت کرتے تھے۔ تو جو مخدومہ کو وسیلہ بنا کر عبادت کرتا ہو وہ دشمن نہیں ہوا کرتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، کسی کے بارے میں آپ کسی مزار کے بارے میں نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے ہیں، دو جملے، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، یا علی مدد، بات ختم۔ اچھا جی امجد، آپ میں نو لے لیں، میں شیعہ کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں، آپ میرا نمبر لے لیں۔ اچھا امجد علی، نہیں، مجھے آپ کے نمبر کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پہ سوال کریں۔ شیعوں کی حقیقت جاننے کے لیے میرے بھائی یہ 2-4-5 منٹ کافی نہیں ہوتے۔ شیعوں کی حقیقت جاننے کے لیے میری ہر سیشن میں آپ آئیے، سوال و جواب کے سیشن میں آئیے، انشاءاللہ جو سوال آپ کریں گے اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا جو میرے علم میں ہوگا۔ جمشید گجر جی شکریہ، آپ نے میرے علم میں اضافے کیا، سلامت رہیے جی، آپ بھی سلامت رہیے۔ جناب خامنائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ طاہر اوان، خامنائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ خامنائی کی اپنی ذاتی حقیقت، حیثیت اور اوقات کیا ہے، میں نہیں جانتا، سوری، کیونکہ میں زندگی میں کبھی اس سے نہیں ملا اور ملنے کی خواہش بھی اب اس سے بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ اس نے بیان کیا ہے، جو اس کے بیانات آئے ہیں، جو اس نے فتوے دیے ہیں، جو اس نے اپنے استفتاءات میں اور توضیح المسائل میں لکھا ہے، اس کے مطابق میں اسے دشمن معصومین میں سے قرار سمجھتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ جو عزاداری کو اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کثر کرتا ہو اور دشمن معصوم کے لیے ہمدردی رکھتا ہو، میرے نزدیک وہ بندہ کسی بھی صورت میں مومن تو دور کی بات شیعہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ شیعوں کا طریقہ اور اعتبار ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرا اتنا جواب طاہر روان آپ کے لیے کافی ہے۔ جی مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدد، آپ بھی سلامت رہیے۔ امجد علی، آپ مجھ سے ایک 1 بائی 1 بات کریں۔ جناب آپ سے بات کر تو رہا ہوں، سارے یہاں پہ سب تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے نمبر لے کے اور آپ کو نمبر دے کے آپ سے کوئی بحث کروں گا تو میرے بھائی مجھے آپ کو شیعہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ یہ جو جواد نقوی کے بنائے ہوئے شیعہ یہ بھی سارے اپنے پاس لے جائیے، ہماری جان چھڑوائیے ان کے ساتھ۔ آپ جہاں ہیں آپ ٹھیک رہیے، صرف اتنا کریں کہ سنے ہوئے دین کی بجائے پڑھے ہوئے دین کے اوپر آئیے، کتابیں پڑھیے اور کمپیریٹیو اسٹڈی کیجیے۔ صرف اپنے فقہ کی، اپنے مسلک کی کتابیں نہ پڑھیے، دوسرے مسلک کی کتاب بھی پڑھیے اور پھر حقیقت کو تلاش کریے۔ ہر چیز کو قرآن کے اوپر لے کے آئیے کہ اگر قرآن آپ کی بات کی تائید کر رہا ہے تو اس کو فوری طور کے اوپر تسلیم کر لیں، اگر قرآن آپ کی بات سے انکار کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، چاہے وہ کسی نے بھی کہی ہو۔ ظاہرہ کنیز سکینہ بیٹا آپ کے سوال کا جواب دے دیا میں نے، اصل میں میں ایک ایک کر کے سوال اوپر کر کے جواب دے رہا ہوں ورنہ وہ مس ہو جائیں گے، تو تھوڑا توقف کیا کرو، سوال کرنے کے بعد تھوڑا انتظار کرو، جو سوال آ رہا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ طاہر روان، کیا تقلید کرنا ضروری ہے؟ نہیں کرنا ضروری، تقلید ہے ہی حرام۔ تقلید کہتے ہیں کسی ایسے شخص کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کر لینا کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار نہ دیا ہو۔ ہم پر واجب ہے معصوم کی اطاعت، معصوم کا اتباع، معصوم کی ہی تقلید کرنا، ملا کی تقلید نہیں۔ جن معنوں میں آج تقلید استعمال کی جا رہی ہے یہ مذہب تشیع میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھئی ایک شخص خود کچھ نہیں جانتا، وہ ایک مفروضے پہ قائم کر رہا ہے، وہ اپنے فتوے کے نیچے اتنا بڑا اعلان لکھ کے لگا رہا ہے کہ میں نہیں جانتا، اور کیا لکھتا ہے نیچے؟ لکھتا ہے واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی زیادہ بہتر جاننے والا ہے، یعنی وہ یہ مان رہا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں جو کہہ رہا ہوں یہ صرف میری ایک رائے ہے، میرا ایک قیاس ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ جناب جو یہ کہہ رہا ہے یہی قرآن ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ آپ اپنے مرجع سے پوچھیں کہ آپ کا جو فتویٰ ہے وہ حکم ظاہری ہے یا حکم واقعی ہے۔
حکم ظاہری وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے ظاہر کو دیکھ کے بظاہر جواب دے دیا جائے، واقعی وہ ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ کے جواب دینا۔ حکم واقعی جو ہے وہ صرف معصوم دیتے ہیں یا اللہ جل شانہ قرآن کے ذریعے بتاتا ہے، باقی ہر مجتہد کا فتویٰ حکم ظاہری ہے۔ حکم ظاہری میں اختلاف ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کا علم الگ، ہر ایک کا طریقہ کار الگ، یہی وجہ ہے کہ ایک مجتہد کے فتوے سے دوسرے مجتہد کا فتویٰ ٹکرا جاتا ہے۔ تو تقلید اسی لیے واجب نہیں ہے۔ آپ جس کے پاس بھی جائیں وہ صرف یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ مولا نے کیا کہا۔ جب آپ مولا کے حکم کو جاننے کے بعد اس پہ عمل کریں گے تو آپ مولا کی تقلید کر رہے ہوں گے، بتانے والے کی تقلید نہیں کریں گے۔ یہ تقلید نہیں ہے جو عقیل الغروی جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے بھی مقلد ہیں کھانا پکانے میں، ٹھیک ہے؟ مجتہدین کی تقلید ضروری نہیں ہے، سوال کرنا اور معصوم کا حکم جاننا ضروری ہے، اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ بھی جی محمد کامران، میں آپ سے ون بھائی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی میں جواب دے چکا، جناب تقلید کے بارے میں بتائیں پلیز۔ بھائی میں نے عرض کیا نا کہ آپ تھوڑا توقف کریں، ایک ایک کر کے سوال اوپر کر رہا ہوں، سوال کافی سارے ہیں۔ چاند شاہ جی، یا علی مدد سید، میں بھی آن لائن تو برائے کرم بتائیں کہ سوالوں سے کے سیکشن کے سلسلے میں ہے، کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں، ابھی کوئی نامینیشن نہیں ہے کہ کس سلسلے میں ہے۔ داتا علیہ جوہری کی ہسٹری تو بتا دیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے۔ ان کی ہسٹری کے لیے پھر کسی وقت کوئی سیشن رکھوں گا تو اس میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ جو میرے تک پہنچی ہے، جتنا میں جان سکوں وہ ضرور بتاؤں گا۔ آپ کو حق ہے سوال کا جواب دینا کا، سید کیا نماز میں مولا علی کا نام لینا چاہیے؟ عظیم بخاری آپ کہہ رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سید کیا نماز میں مولا علی کا نام لینا چاہیے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا، ایک صحابی نے سرکاری امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ من لا یحضر الفقیہ کے باب تشہد میں یہ چیز موجود ہے، باب صلاۃ میں یہ چیز موجود ہے۔ اسے پوچھا کہ مولا کیا میں نماز میں آپ کے نام لے لوں؟ تو سرکاری امام صادق نے فرمایا اجملہن، اجمال کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ سب کے نام لو۔ تو آپ کا سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں، یہی سوال ایک صحابی نے امام صادق سے کیا تھا۔ من لا یحضر الفقیہ کے اندر اس کا جواب موجود ہے، وہ حدیث پڑھ لیجئے۔ آپ کو جواب میں نہیں دے رہا، آپ کو جواب سرکاری امام سید صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا ہے کہ اجمال کے ساتھ دے سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ اچھا، میں معافی چاہتا ہوں جی، میں مخدوم پڑ گیا تھا ورق صاحب، میری بات کا جو آپ دے دیں بھائی۔ طاہر اوان، تقلید کیا ضروری ہے؟ بھائی میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ میں نے عرض کیا کہ سوال کرنے کے بعد چند لمحے توقف کریں، میں ایک ایک کر کے اوپر کر رہا ہوں تاکہ کوئی سوال مس نہ ہو جائے۔ اچھا جی، ظاہر مولا آپ کو سلامت رکھے بابا جان، بہت چلے شکر۔ اگر آپ مطمئن ہو گئے ظاہرہ سے کی نا، آپ سے ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں۔ امجد علی، میں نے عرض کیا آپ مجھ سے ان باکس میں اسی پیج میں سوال کر لیجئے گا، میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ سلامت رہے، آپ بھی سلامت رہیے، لانتی ہے۔ اچھا جی، سرائیے سلامتی ہو آپ پر شیعہ کے دشمن خامنائی ہے۔ جواد کون ہے مولانا صاحب؟ جواد کون ہے یہ اب میں کیا بتاؤں تمہیں کون ہے؟ جواد ایک ملا ہے جس کا کل ایمان خامنائی ہے۔ مولا میر کائنات علی علیہ السلام، ماشاء اللہ جی، آپ سلامت رہیے، آپ بھی سلامت رہیے۔ آپ شیعہ نہیں ہیں کیا امجد علی؟ بھائی میں نے کب کہا کہ میں شیعہ نہیں ہوں؟ میرے تو نام کے ساتھ میں لکھتا ہوں کہ میں شیعہ علی ہوں، کیونکہ صرف شیعہ لکھنا کافی نہیں ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ کس کے شیعہ ہیں۔ جنگ صفین میں دو شیعہ آمنے سامنے تھے، ایک معاویہ کے شیعہ تھے، ایک علی کے شیعہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو بتانا ضروری ہوتا ہے کس کے شیعہ، اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ شیعہ علی لکھتا ہوں۔ اچھا جی، چاند شاہ، شیعہ ہمیشہ پیدا ہوتا ہے، شیعہ ہوا نہیں جاتا۔ چاند شاہ معرفت کی بات کہی آپ نے، سلامت رہیں۔ شیعہ لوگ علم میں بہت کمزور ہیں۔ اچھا جی، اب آپ فتووں کے اوپر آگے امجد علی بابا کہاں حال جی؟ بہت شکریہ۔ جو وقت یزید سے لڑے وہ کافر، اور وقت یزید کے اعلیٰ کار بنے وہ مومن۔ پتہ نہیں اب یہ کس سینس میں کہہ رہا ہے، آپ میں اگر دم ہوتا تو۔ امجد علی آپ دم پہلے، سب سے پہلے تو آپ اپنی پروفائل پہ اپنی شکل لگائیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مجھ سے مخاطب کون ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ فتوے شتوے اپنے پاس رکھنے، اپنی شکل، اپنی تصویر جو ہے اپنی پروفائل پہ لگائیے، اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ آپ کا شوق پورا کر دیا جائے گا سوال و جواب کا۔ یہیں پہ ڈائریکٹ لائیو سیشن میں صرف آپ سوال کریں گے اور میں آپ کو جواب دوں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیعہ کے پاس علم ہے یا آپ کے پاس علم ہے۔
تو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے. اچھا جی، غیبت کبریٰ میں امام سے رابطہ ممکن ہے. محمد رضا عباس ورک. اور کیا رابطہ بھی ممکن نہیں؟ اچھا، سرکار نے فرمایا ہے جو میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے گا، میں نے توقیہ مبارک کا آپ کو ورک صاحب حوالہ دیا، بحر الانوار کی جلد نمبر 12 حدیث نمبر 1، پہلی حدیث جو ہے اس کی اردو ترجمے میں موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا مشاہدہ، جو مشاہدے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے. اب رہا رابطہ کرنے کا سوال، تو رابطہ ممکن ہے امام زمانہ علیہ السلام. رابطے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ امام کے ساتھ رابطہ ہو جائے. رابطہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت خضر جیسے لوگ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ان کی فوج میں، ان کے لشکر میں، ان کی حکومت میں شامل ہیں، وہ ان کے ذریعے آپ سے رابطہ کر لیں، کسی اور کے ذریعے آپ سے رابطہ کر لیں. آپ کو پیغام ہی پہنچانا ہے نا. اللہ خود نہیں آیا زمین پر رسول پاک کو پیغام دینے کے لیے، اس نے جبرائیل کو وسیلہ بنا کر بھیجا. سرکار امام زمانہ علیہ السلام غیبت الہیہ کی مکمل تفسیر ہیں. اللہ کے غیب ہونے کی، غیبت الہیہ کی دلیل کا نام ہے سرکار حجت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. تو جب اللہ کی غیبت کا پتہ سرکار امام زمانہ کی غیبت کا سے چلتا ہے کہ جیسے اللہ غیب ہے ویسے یہ غیب ہے، جیسے وہ غیب میں رہ کے ظاہر ہے ویسے یہ غیب میں رہ کے ظاہر ہے، جیسے وہ غیب میں رہ کر حاضر و ناظر ہے ویسے یہ غیب میں رہ کے حاضر و ناظر ہے. تو پھر جیسے اللہ اپنے عباد سے رابطہ کرتا ہے، یہ بھی اپنے جو ماننے والے ہیں اپنے شیعوں سے ایسے ہی رابطہ کرتے ہیں. میری اس بات کو سوچئے گا، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ورک صاحب سلامت رہیے. آپ دم دم کلندر یا علی مدد جی، مولا علی علیہ السلام مدد. آپ شیعہ نہیں، آپ شیعہ نہیں. پتہ نہیں کیا لکھا ہے پگتا مجھے سید کاظمی. اور یہ جس کی شکل تو نے لگائی ہوئی ہے نا مبتورے کی، یہ سب سے بڑا ممتورہ جو ہے، ٹھیک ہے، تجھے میں واقعی شیعہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ میں جواد نقوی کا شیعہ نہیں ہوں، نہ میں خامنہئی کا شیعہ ہوں. ٹھیک ہے، وہ شیعہ یا تم ہو سکتا ہو یا تمہارا یہ ممتورہ ہو سکتا، بطری منافق. تو تم جیسا شیعہ میں نہیں ہوں نہ. تم نے ٹھیک کہا، میں یا علی سرکار کا شیعہ. طاہر آپ نے دیا، طاہر اوان صاحب کہہ رہے ہیں بہت شکریہ. اچھا جی، آپ کا بھی شکریہ کہ خامنہئی کا کہنا ہے کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کرتا ہوں، یہی تو جھوٹ ہے، یہی تو کذابیت ہے اور کذاب پر لعنت ہے. میں نے آپ کو توقیع کا حوالہ دے دیا. اس توقیع میں امام نے اپنے اس وکیل کو بھی یہ کہا کہ آج کے بعد کسی کو اپنا نائب مقرر نہ کرنا. یہ نائب امام کا دعویٰ کر بیٹھے. امام نے تو اپنے وکیل کو بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد میرا اپنا کوئی نائب مقرر نہ کرنا. یہ تو ڈائریکٹ نائب امام بن گئے. تو اس سے بڑے کذاب اور کون ہوں گے؟ اور ویسے بھی سوچنے کی بات، اگر جتنے مرجے ہیں اگر ان کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک ہی مسئلے میں امام اس کو جواب اور دیں گے، اس کو اور دیں گے. ایک کو کہیں گے کہ حلال ہے، ایک کو کہیں گے حرام ہے، ایک کو کہیں گے واجب ہے، دوسرے کو کہیں گے باطل ہے. لا حول ولا قوت. کیا شیعہ عورت اور سنی مرد کی شادی ہو سکتی ہے؟ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، یہ مسلمانوں کے مسلک ہیں. سب کے سب مسلمان ہیں. مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، 73 کے 73 فرقے مسلمان ہیں، اور ان کے آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں. یہ کہنا کہ شادی نہیں ہو سکتی یہ غلط بات ہے، بالکل ہو سکتی ہے. سید معظم حسین، نماز جمعہ کا بتا دیں. میری اسی پیج کے اوپر نماز جمعہ کے حوالے سے میری پوری گفتگو موجود ہے. میں معظم حسین، آپ ویڈیوز میں جا کے تلاش کیجئے گا تھوڑا سا. میرا خیال ہے 4 یا 5 ویڈیوز پہلے جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر بڑی تفصیلی ہے. آپ وہ دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ جواب ملے گا. سرکار جس طرح معصوم کو غسل بھی معصوم دیتا ہو، اسی طرح معصوم کا نکاح بھی معصوم ہی پڑھا سکتا ہے. نکاح کون پڑھاتا ہے اور نکاح پڑھانے والا کرتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عرفانیات کے ساتھ ہے. اب ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، اصغر نقوی، ہم کسی فوت ہونے والے شخص کو غسل کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نجس ہوتا، یہاں تک کہ اس کو ہاتھ لگانے والے پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اسی لیے غسل دیتے ہیں. تو جو یہ طاہرکم تطہیرہ کی سند لیے ہوئے ہیں ان کو غسل دینے کی سینس، وجہ، وہاں تو نجاست کا تصور ہی نہیں ہے. نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ میت کی دعا کے لیے. آپ جب
نماز جنازہ کی نیت کرتے ہیں فرض کفایہ کے کہہ کے، اور تو یہی کہتے ہیں نا دعا واسطے حاضر اس میت کے، دعا کرتے ہیں نا اس کی بخشش کی. تو جو خود مظہر الہیہ ہیں ان کے لیے نماز جنازہ ہوگی کیا؟ ان کی بخشش کی دعا کرائی جائے گی؟ میں نے کہا نا ہر چیز کا ظاہر اور ہے باطن اور. چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے دنیا میں تشریف لائے، ہمیں انہوں نے سکھانا تھا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں. اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں بظاہر بہت سے ایسے کام کیے ہیں جن کا حقیقت میں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی طرح نکاح جو ہے، سرکار رسالت مآب کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، تو ظاہر معصوم کا نکاح جو ہے وہ معصوم ہی پڑھائیں گے. آپ اپنے نکاح کے لیے کسی مولوی کو بلاتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ سے افضل ہے، علم زیادہ رکھتا. آپ کے سوال کا جواب یہی ہے اصغر نقوی. سید کاظمی آپ تقلید نہیں کرتے، آپ شیعہ نہیں. بڑی مہربانی جناب سید کاظمی صاحب، آپ کا یہ فتویٰ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. امجد علی آپ کے پاس ہدایت ہے تو کریں ہدایت، کیوں معافی مانگ رہے ہیں ہدایت دینے پر؟ امجد علی تمہیں میں کیا جواب دوں؟ سید ہاتھ میں کڑی کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ جو ہم کڑی پہنتے ہیں اس کے بارے میں 99% لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہم سنت کر کے پہنتے ہیں کہ یہ سنت امام سید سجاد علیہ السلام ہے. نہیں بھائی، میرا اسی پیج کے اوپر پوری پوسٹ موجود ہے، میں کوشش کروں گا اس کے بعد بھی شیئر کر دوں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں. کڑی جو ہے یہ سنت امام نہیں ہے، یہ سنت کر کے نہیں پہنی جاتی، یہ غلامی ہے. یہ غلامی کی کڑی پہنتے ہیں. آپ نے اگر کڑی پہنی جیسے میں نے پہنی ہوئی ہے تو یہ غلامی کی پہنی ہوئی ہے. عرب میں رواج یہ تھا کہ جب کسی شخص کو غلام بنایا جاتا تھا تو اس کے ہاتھ میں، اس کے پیر میں یا اس کے گلے میں کڑا ڈال دیا جاتا. کسی کے ماتھے پہ نہیں تھے لکھ دیتے کہ یہ غلام ہے، اس کو نشانی دے دیا جاتا تھا اور وہ نشانی یہ کڑی ہوتی تھی. ہم جو پہنتے ہیں یہ غلامی کی کڑی پہنتے ہیں کہ ہم اپنے مولا کی غلامی میں ہیں. ٹھیک ہے کامران، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں جی یہ سکھ بھی پہنتے ہیں. سکھوں سے پوچھو گے ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے کڑی کیوں پہنی تھی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے کڑی کس نے پہنی اور کیوں پہنی اور کس کے نام پر پہنی. اگر آپ کے نزدیک کوئی سکھ صاحب رہتے ہیں تو ان سکھ صاحب سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گرو نے جو کڑی پہنی تھی وہ بھی مولا حسین کے نام کی پہنی تھی، غلامی کی پہنی تھی. یہ کڑی ہم غلامی کی پہنتے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا. علی ولی اللہ، منظور علی میرانی قبلہ یا علی مدد صحیح مولا علی کائنات علی علیہ السلام مدد. آپ MI6 کے شیعہ ہیں. MI6 یہ MI6 مجھے دکھاؤ تو صحیح یار، یہ ہے کیا بیماری ہے، ہوتی کہاں پہ ہے؟ آج تک الو کے پٹھوں کوئی ایک MI6 کا ایجنٹ پکڑا بھی ہے؟ وہ جواد نقوی نے ایک نام پکڑا ہوا MI6. اچھا پھر ساری MI6 کی خبریں جواد نقوی کو آتی ہیں جیسے اس کے بڑے اندرونی رابطے ہیں MI6 کے ساتھ کہ ان کی ساری پلاننگز کا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو پھر اصل MI6 کا ایجنٹ تو یہ ہوا. پاکستان کی ایجنسیاں سوئی ہوئی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ باہر کے ملک کی ایجنسی یہاں پہ کام کر رہی ہے. کوئی انڈیا کی راہ کا ایجنٹ تو پکڑ لیا، MI6 کا ایجنٹ نہ پکڑا گیا. تم لوگ چونکہ شخصیت پرست ہو نا، ملا پرست ہو، جو ملا نے بھونک دیا اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. اب وہ جواد نقوی لگا ہوا ہے MI6. اسی سے جا کے پوچھو MI6 ہے کیا؟ تجھے کیسے پتا چلتا ان کی پلاننگ کیا؟ تجھے یہ اطلاع کون دیتا؟ لا دکھا ہم کسی ایک یار مجھے ملاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں کسی MI6 کے ایجنٹ سے. تم ساروں کو کھلا چیلنج دے رہا ہوں، لاؤ مجھے ملاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں MI6 کا ایجنٹ ہوتا کیسا ہے. مفروضوں کے اوپر اور فتووں کے اوپر زندگی گزارنے والے جاہل. امجد علی میں نے آپ سے کہہ دیا کہ مجھے آپ کے نمبر کی ضرورت نہیں ہے.
عشرت عباس، آج بھائی دو قسم کے شیعہ ہیں، شیعہ مولا امیر اور شیعہ خامنہئی. یس ایبسولوٹلی رائٹ. جو جس کے پیچھے چل رہا ہے وہ اس کا شیعہ ہے. معظم زیدی میں آپ کو وہ یہاں پہ دوبارہ شیئر کر دوں گا اپنی اس گفتگو کے بعد اسی پیج پہ، جمعے کے بارے میں جو میرا اسی طرح لائیو سیشن تھا وہ پوری کی پوری میں دوبارہ شیئر کر دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. میں کچھ کویشچن کروں گا، اگر آپ شیعہ جواب دیں میں شیعہ ہونے کا اقرار کروں گا. امجد علی، میں اپنی تصویر اپنی پروفائل پہ لگا کے میدان میں آؤ، اپنی شکل دکھاؤ، پھر انشاءاللہ تعالی تمہارے سوال و جواب کا سیشن تم سے ضرور چلے گا. مہینے میں آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں MI6 سے؟ جتنے تمہارے جواد نقوی کو ملتے ہیں اتنے ملتے ہوتے تو میرا بھی جامعہ عروۃ الوثقیٰ کی طرح بہت بڑا مدرسہ ہوتا. میرے پاس ایک بیچاری 2006 ماڈل کی ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل نہ ہوتی. اوے خبیثو، جس بندے کے پاس ہری پور ہزارے میں ٹوٹی ہوئی سائیکل ہوتی تھی، آج اتنے بڑے مدرسے کا کروڑوں روپے کی زمین پہ اربوں روپے کا مدرسہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اتنے فنڈ اس کے پاس کہاں سے آئے؟ اس کی ماں کی جائیداد میں سے اس کو حصہ ملا یا اس کے باپ کے جائیداد میں سے اس کو حصہ ملا؟ کہاں سے لیے اس نے یہ پیسے؟ جہاں نظر آ رہے ہیں پیسے وہاں پہ تو تمہیں نظر نہیں آتا کتنے پیسے ملتے ہیں. اور جو مولا کی بات کرے، جو معصوم کی طرف دعوت دے، وہ کہ اس کو وہ پیسے کہاں سے لیتا ہے؟ ابے تو دینا یار، لا دے. کام تو میں نے یہی کرنا. اگر یہ کام MI6 کرواتی ہے تو مجھ سے رابطہ کرواؤ نا، میرا بھی کوئی فائدہ ہو جائے. میں صبح سے شام تک مزدوری تو نہ کروں 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے. گدھے. سلامت رہیے جی. سید کا خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے آپ کو سید کاظم. اچھا جی مولانا صاحب. امجد علی، میں مولانا نہیں ہوں. میں تمہیں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں مولانا نہیں ہوں. میں نے کب کہا کہ آپ نے گستاخی کی ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ اپنی شکل دکھائیے پہلے. سکلین رضا، یا علی مدد، سوال یہ ہے کہ بطری کسے کہتے ہیں؟ بطری کسے کہتے ہیں؟ یہ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے. اسی پیج کے اوپر میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے جس میں لفظ بطری کی پوری تفصیل ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی سرچ کریں آپ کو مل جائے گی کہ بطری کسے کہتے ہیں اور بطری میں ان کو کیوں کہتا ہوں. اچھا جی، جو آپ بھی جی سلامت رہیں مولا، آپ بھی سلامت رہیے جی. مولا امیر کائنات علیہ السلام مدد. محمد رضا عباس ورک، بہت آپ کا بہت شکریہ جی. اگر آپ کو جواب کی سمجھ آ گئی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس مصروفیت کے بعد ٹائم بتا دیں ایک 1 بائی 1 بات کرنے کا. اچھا جی، ضرور آپ سے بات ہوگی. آپ بھی سلامت رہیے. چاند شاہ، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے نکاح اور ان کی تخلیق کے بارے میں تھوڑا سا فرمائیے. جناب حوا کی تخلیق کے بارے میں یہ تو پورا چیپٹر ہے بھائی. حضرت آدم اور حوا کے نکاح اور ان کی تخلیق کے بارے میں اگر بات شروع کریں نا تو یہ تو پورا ایک مطلب 1 سے 1.5 گھنٹے کی پوری اس کی تفصیل چاہیے، تو تب جا کے ان کے بارے میں پتہ چلے گا کیا ہے. مختصراً آپ کو صرف اتنا مشورہ دے رہا ہوں، شیخ صدوق کی کتاب کا ہے، اس کا نام ہے علل الشرائع. اس کو اٹھائیے، اس کو پڑھیے. اس کے اندر آپ کے ان تینوں سوالوں کے جواب موجود ہیں. اس کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام کر لیں گے. محمد رضا عباس ویرک، تحفہ احمدیہ کے بارے میں بھی انفارم کریں. دیکھیں، تحفہ احمدیہ جس کے بعد پھر تحفۃ العوام آیا. تحفہ احمدیہ جو تھا یہ ایران کے انقلاب سے پہلے ہر جگہ پہ وہی ہوتا تھا، اور اس کے اندر جو تشہد ہوتا تھا یا جو عبادات ہوتی تھی وہ ساری کی ساری وہی ہوتی تھی جو حقیقت کے ہوتی تھی. کہیں 1-2 جگہوں کے اوپر تھوڑا بہت اثر ہوتا تھا مرجعیت کا اور تقلید کا، لیکن زیادہ تر اس میں حقیقتیں ہوتی تھی کہ جو کہ اب نہیں ہے. تحفہ احمدیہ آج بھی اگر کسی کے پاس پرانا نسخہ پڑا ہوا ہے تو آج کے ملاؤں مقصروں کا منہ توڑنے کے لیے کافی ہے. ملک حسنین حیدر، یار تم تو حسنین حیدر، ملک حسنین حیدر، ملک صاحب تم تو صرف فتوے لگانے پہ لگے ہوئے یار. کوئی کام کی بات ہے، کوئی سوال، کوئی دلیل، میری کسی بات جو میں نے جواب دیا ہے اس کو کسی دلیل سے رد کرنے کی اوقات ہے تمہاری؟ انگریزوں کے کتے نہلا کر روٹی کمانے والے جو ہیں وہ یہاں آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ ہو اور تم وہ ہو. ہیں کوئی شرم کرو یار، کوئی دلیل کے ساتھ بات کرو اگر کرنی ہے تو.
جب بھی میں آن لائن ہوتا تم آ کے تو بکواس بازی شروع کر دیتے ہو، فتوے لگانے شروع کر دیتے ہو. کوئی دلیل لاؤ نا، دلیل سے بات کرو. معظم حسین، آپ جس کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے ان باکس کر دیں. قبلہ اگر شیعہ عورت سنی مرد سے شادی کرے تو جو ان کی اولاد ہوگی اگر وہ اہل بیت کا دشمنوں سے محبت کرے گا تو کیا اس کا سوال نہیں ہوگا؟ عشرت عباس میری ایک بات یاد رکھیے گا، اہل سنت میں محبت اہل بیت موجود ہے، تکفیریوں میں نہیں ہے. اہل سنت کی بات کر رہے ہیں آپ، اور اہل سنت میں بھی اہل سنت والجماعت نہیں، میں اہل سنت و جماعت کی بات کر رہا ہوں، جو اولیاء اللہ کی عزت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو یہ نعتیں پڑھتے ہیں، وہاں محبت اہل بیت موجود ہے. ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ جو یہ سب کچھ نہیں کرتے ہیں اور جو بالکل ہی مخالفین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ جو رشتہ کرنے والا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کس جگہ کے اوپر دے رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ عورت ہمیشہ مرد کی محکوم ہوتی ہے. آپ جب ایک کسی بیٹی کی شادی کسی ایسے مرد سے کر دیں گے جو مخالفین میں سے ہے تو آپ کی بیٹی کو لامحالہ بالآخر وہی مذہب اختیار کرنا پڑے گا جو مرد کا ہوگا. سید جی مولا پاک آپ کو شفائے کاملہ، بڑی مہربانی، دم دم گلندر، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. سید معظم حسین بیٹا، اچھا جی جیو. سید نقوی امجد علی، آپ نے معافی مانگی اور عاجز آگے جواب نہیں دے سکے. یار تم فتوے مت دو نا امجد علی، میں نے کہا تم اپنی شکل دکھاؤ. اپنی اصل شکل دکھانے میں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ پہلے اپنی اصل شکل دکھاؤ، مجھے پتہ چلے میرا مخاطب کون ہے. شوق تمہارا میں پورا کر دوں گا، بے فکر رہو. بیچ میں خام خواہ کہ تم نے شور مچایا ہوا ہے. اچھا جی ایجنٹس تو ان ریئل یہ لوگ ہیں جو ایران اور سعودی. ہاں یہ بالکل آپ نے ورق صاحب بالکل صحیح بات کہی ہے. پوری مسلم ورلڈ میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ دو لوگوں کی وجہ سے ہے، ایک آل سعود کی وجہ سے اور ایک ان کی وجہ سے، یہ جو خامنئی اور اس کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. پوری دنیا میں پراکسی وار لڑی جا رہی ہے ان دونوں کی پراکسی وار کی وجہ سے. نہ یمن میں سکون، نہ بحرین میں سکون، نہ عراق، نہ شام، نہ پاکستان، کسی جگہ پہ سکون باقی نہیں رہا. ہر جگہ پہ ان کی پراکسی وار نے بیڑا گرک کر دیا. مدرسے بنا بنا کے اور فنڈز دے دے کے 2% کے لوگوں کو، جن کا نہ آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا پتہ، نہ نسل کا پتہ، ان لوگوں کو انہوں نے حجت الاسلام والمسلمین اور مفتی جی بنا کے انہوں نے ستیہ ناش کر دیا جہاد کے نام کے اوپر. جس کو دل کرتا وہ جس چیز پہ دل چاہتا ہے جہاد کا نام لگا کے کروا لیتا ہے. یہ پراکسی وار نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا. دونوں دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، ایک پوری دنیا پہ خلافت کے نام کے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے، دوسرا ولایت کے نام پر حکومت کرنا چاہتا ہے. اصغر نقوی، ایک سوال تاریخ کے حوالے سے. ایک اہل سنت دوست کا حوالے جناب ہے، امام حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا؟ سرکار امیر کائنات کے ہوتے ہوئے کس کو پڑھنا چاہیے بھائی؟ کیا شیعہ ہونے کے لیے پک لگانا لازمی ہے؟ شیعہ ہونے کے لیے پک لگانا لازمی نہیں ہے، لیکن کسی سے بات کرنے کے لیے شکل دکھانا امجد علی بہت ضروری ہے. مجھے اندھیروں سے اور سایوں سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں سے بات کرنے کا شوق ہے جن کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ ہیں کیا اور کہاں کے اور دکھتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا چہرہ دکھائیے، یا تو تسلیم کر لیں کہ آپ خدا نہ خواستہ خاتون ہیں اور آپ پر پردہ واجب ہے اس لیے آپ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے، تو چلیں پھر بھی معذرت سمجھ میں آتی ہے. ناصر حیدر جمعے کے بارے میں وہ ابھی دوبارہ شیئر کر دوں گا جو ویڈیو پہلے لگا چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا جی ناصر حیدر، واقعی ذلیل ہونے کا بہت شوق ہے. MI6 کا بہت اچھے لوگ آپ دیے ہو. یار چھوڑو یار MI6 کی، کوئی سوال ہے تو کریں. مولا علی تو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، کہ آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہو. بھائی میں نے تمہیں سمجھایا تو ہے، یہی تو میں بتا رہا ہوں. عبداللہ راویان کہ رسول اللہ سے لے کے ائمہ معصومین تک ان سب نے یہ تمام افعال ہماری تعلیم کے لیے کیے، ہمیں سکھانے کے لیے کیے. ان پر تو نماز بھی واجب نہیں ہے، ہمیں بتانے کے لیے کہ کیسے نماز 5 وقت میں ادا کرنی ہے. انہوں نے ادا کر کے دکھائی ہے، اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. معصوم سے سوال ہوا تھا
کہ سرکار کے آپ پر 5 وقت کی نماز واجب ہے. آپ نے کہا جو تم پر واجب ہے ہم پر مستحب ہے, اور جو تم پر مستحب ہے وہ ہم پر واجب ہے. ہم پر شب کی عبادت واجب ہے. غسل دیا, جنازہ پڑھا, یہ سارا کچھ کیا, یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے, ہمیں دکھانے کے لیے. سید آباد شاہ جی MI6 کا ایجنٹ کون ہے؟ ایک شخص جو ایک مجلس کا 1 لاکھ لکھتا ہے, کروڑوں کماتا ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں سوار ہوتا ہے, یا پھر وہ شخص سوار آگے چلا گیا؟ نہ ہی جس کا کوئی خاطر ہے مگر اس کے باوجود بڑی بڑی گاڑیوں میں سوار ہو کر مدرسے چلاتا ہے. عابد رضا یہی بات میں نے کہی ہے, آپ سلامت رہیے. شیعہ کے بارے میں یار تو شیعہ کے بارے میں فکر چھوڑ امجد علی, تو اپنے بارے میں پتہ کر, تیرے لیے یہی کافی ہے. جس وقت اپنی پروفائل پہ اپنی شکل لگا لے گا یقیناً تجھ سے بات پہ ہوگی. پارکنگ ڈاگ سیلدم بائٹس, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جو کرے تھے اگنور کیا کریں. اوکے اوکے. سید نقوی آپ بھی جیو, دم دم کے اندر نماز جمعہ. علی بھائی یہ دیکھ لیں آپ. ملک حسین حیدر پھر یا علی مدد جی مولا علی ایسا میں امامت کے بارے میں آپ سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں. امجد علی امامت کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو ضرور کرو, لیکن میرے بھائی اپنی اصل شکل کے ساتھ سامنے آ کے بات کرو, ٹھیک ہے؟ عدنان آپ علامہ جعفر جتوئی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جعفر جتوئی کے بارے میں کیا کہوں گا؟ جعفر جتوئی یہ وہی ہے نا کہ جس نے جامعہ منتظر میں جا کے یہ لکھ کے دیا تھا کہ میں تو کفر پہ تھا, مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام قبول کروا دیں. یہ وہی ہے نا جس نے وہاں پہ دستخط کر کے دیے تھے کہ میں غلط تھا, میں معافی مانگتا ہوں اور آئندہ یہ باتیں نہیں کروں گا. جو وہاں پہ معافی مانگ کر اور یہاں پہ آ کے کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہوں گا؟ عدنان بلوچ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے اس کو کیا کہنا ہے. جو سچا ہو, جو یہ جانتا ہو کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ حق بات کہہ رہا ہے, وہ پھر اس طرح کے کام نہیں کیا کرتا. جو روٹی کے چکر میں لکھ کے دے دے کہ میں تو حالت کفر میں تھا, مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں, اس کے بارے میں کیا کہوں؟ عدنان بلوچ سمر عباس. سید ایک کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں, بہت پیارا نہیں پہنا. شکریہ. انیس حسین فخر ہے برائے بھی کچھ باتیں شاہ صاحب ذکی لوگوں کو پتہ چلے, فخر نظام اولیاء ہے. اچھا ایک نشست میں رکھوں گا انشاءاللہ فقراء سادات کے بارے میں اور صوفیزم کے بارے میں, یہ بھی بہت اہم ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور گفتگو ہوگی. سید نثار حسین قاضی اگر عورت شیعہ اور مرد سنی ہو تو جب یہ حج کریں گے تو مرد جو سنی ہے ان کے ہاں طواف النساء نہیں ہے تو ہمارے مذہب میں. اور بھائی نثار حسین کاظمی, مرد شیعہ عورت سنی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا تھا, آپ سے پوچھا گیا تھا کہ سرکار ہم اپنی عورتوں کے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ نکاح کریں. آپ نے کہا میں پسند نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو کیونکہ مرد حاکم ہوتا ہے. غیر کی عورت لانا اور ہے, اپنی کسی عورت کو ادھر بھیجنا کسی ایسے کی طرف جیسی جس کا اشارہ آپ کی طرف کر رہے ہو, یہ ان تمام مسائل کا ہے. اور یہیں سے اسی بات سے میں دلیل آپ کو دے رہا ہوں, آپ کی اسی بات پہ دلیل قائم کر رہا ہوں. ان ملاؤں ان مفتیوں کو ان کے سروں کے اوپر رکھ کے کہ جب یہ مسئلہ یہاں آ رہا ہے تو پھر وہ سید زادی کا عقد غیر سید سے کیسے جائز قرار دیتے ہیں, جہاں پہ خمس اور صدقہ اور زکوٰۃ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. شہنشاہ نقوی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بڑی امام عبداللہ شاہ غازی سرکار کلندر کے بارے میں کہا کہ یہ رزق دیتے ہیں. اور بھائی بہلول دانا وہ لوگوں کو جنت میں گھر سے دے سکتا ہے یار, یا علی سرکار کا نوکر ہونا چاہیے.
سید علمدار زیدی سلام وعلیکم السلام، کیا فرمائیں گے کہ یہ مرجعیت اور اجتہاد کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ بھائی یہ باقاعدہ طور پر 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا۔ علمدار زیدی کتاب کا نام ہے اجتہاد و تقلید، مرتضیٰ مطہری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں اس نے اقرار کیا کہ 7ویں صدی تک اجتہاد سنی لفظ تھا، جس کو شیعہ کر کے علامہ ہلی جو ہے اس نے مذہب تشیع میں داخل کیا، لیکن اس کا اصل سلسلہ جو شروع ہوا ہے مرجعیت کا، یہ تو معصومین کے دور میں شروع ہو گیا تھا۔ ہر وہ شخص جو معصوم کے مقابلے میں بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دے رہا تھا، وہ معصوم کے مقابلے میں اپنی مرجعیت کو قائم کر رہا تھا، جس کی سب سے اعلیٰ ترین مثالیں معصومین کی ابتدائی دور میں اگر آپ دیکھیں تو ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ اور سلمان بن سرد خزائی جیسے لوگ جو تھے، یہ اپنے وقت کے مجتہد تھے، جو مفتیان تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، اور ان کے مقلدین نے کربلا میں فوج بن کر اور امام حسین علیہ السلام کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ یہ سارے کے سارے اجتہاد اور تقلید میں ہی تو تھے۔ ہمیں حکم ہے معصوم کا، ولی الامر کی اطاعت اور اتباع کا، ان کے غیر کی تقلید کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ دور جو ہے باقاعدہ طور پر شیعہ مذہب میں جو یہ داخل ہوا وہ 7ویں صدی ہجری میں، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ اسی طریقے سے چلتا رہا سلسلہ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا۔ جزاک مولا جی، آپ کو بھی مولا اپنے انصار میں شامل کریں۔ انصر ریاض ماتمی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد جی۔ سید کاظمی، تو نے تو خود اپنی شکل چھپائی ہوئی ہے، تو کسی کو کیا بات کرے گا؟ تو نے بھی اپنے پتہ نہیں باپ کی شکل لگائی ہے یا غیر متوقع باپ کی شکل لگائی ہے، یا پتہ نہیں کون سے باپ کی شکل لگا رکھی، تو خود اپنی شکل نہیں دکھا سکتا، تو کسی کو کیا بات کرے گا؟ سب نے فیس بک کو اور انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے کیا پکس، یار کیا فضول بکواس۔ ماشاء اللہ قبلہ اچھی رہنمائی کے علامہ سادات گیلانی سادات کس امام کے شجرے سے بلونگ کرتے ہیں؟ گیلانی سادات جو ہیں ان کے بارے میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے کہ ان میں سے شجرہ جو ہے وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ دیکھیں دو نام ہیں، جیلانی اور گیلانی۔ جیلانی جو ہیں وہ اور ہیں، گیلانی جو ہیں یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرے سے ملتے ہیں، اور امام ان کے جو بیٹے ہیں حسن مصنع جو کربلا کی جنگ میں واحد زخمی تھے جو بچ گئے تھے، ان کی نسل میں سے چلے۔ علامہ جعفر جتوئی کا لکھ کے دینے والا جھوٹا ہو، چھوڑ دے یار بھائی، میں وہ بات کبھی نہیں کہا کرتا جس کا ثبوت میرے پاس نہ ہو۔ حق حیدر شاہ جی اصولی کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کا نکاح ہمارے علماء نے پڑھا تو تم حلالی پیدا نہیں ہوگے۔ جو لوگ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے نکاح نہیں پڑھا تو تم لوگ حلالی نہیں ہوگے، اور یہ نکاح انہوں نے پڑھا، ان سے پوچھو تمہارے علماء کا نکاح جنہوں نے پڑھا تھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یا وہ بغیر نکاح کے اگر شیعہ مذہب میں نکاح خمینی کے انقلاب کے بعد آیا ہے تو اس سے پہلے کی جتنے شیعہ تھے کیا وہ نعوذ باللہ بغیر نکاح کے پیدا ہوئے تھے؟ خود خمینی بھی بغیر نکاح کے پیدا ہوا تھا، کیا اس کے باپ نے نکاح کے بغیر اس کو پیدا کیا، یا اس کے باپ کو اس کے دادا نے بغیر نکاح کے پیدا کیا تھا؟ اور اگر یہ نکاح خمینی اور خامنئی سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے تو پھر اس ساری بکواس بازی کو اٹھا کے تو چولہے میں ڈالو، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، فضول قسم کی بات ہے۔ بھائی یہ رائٹ ہینڈ ہے، لیفٹ ہینڈ میرا یہ ہے، ٹھیک ہے، علی ولی اللہ یہ رائٹ ہینڈ ہے، یہ لیفٹ نہیں ہے، چونکہ یہ میں فرنٹ کیم سے بنا رہا ہوں اس لیے میں یہ ریورس میں آپ کے پاس پکچر آ رہی ہے۔ جو خود ساختہ ہے امام، لہٰذا آپ کی بات کو بالکل غلط ہے، اور وہ ہے علامہ ہندی نے پھر مولا علی سے معافی مانگی تھی۔ سنا ہے لیکن ابھی تک میری اس کی دلیل نہیں ملی کہ ہلی نے بعد میں معافی مانگی تھی۔ قاسم علی شاہ سلام وعلیکم السلام، علیکم بالجد والاجتہادیہ، امام علیہ السلام کو فرمانا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جس اجتہاد کی بات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قول میں ہے علیکم بالجد والاجتہاد،
اس سے مراد آپ کے زندگی کے دنیاوی معاملات میں ہے۔ ایک جرنیل جب جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ حالات کے مطابق جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اجتہاد ہے۔ میں اجتہاد فی الدین کی بات کر رہا ہوں، دین میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، باقی دنیا کے ہر معاملے میں ہر شخص اجتہاد کرتا ہے۔ آپ بھی سلامت رہیے جی۔ محمد حسن اخوندی، آپ تقلید نہیں کرتے تو سر پر مسا کا حکم آپ کو یا مکمل وضو کا حکم آپ نے کو کس نے بتایا؟ اب دیکھو نا محمد حسن اخوندی، یہاں پہ آ کے پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے بھئی آپ کو سر پہ قرآن حکیم میں وضو کا حکم کہاں پہ ہے پتہ؟ کون سی صورت میں، کس آیات میں؟ اور وہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوئے پتہ؟ وَامْسَحُوا رُؤُوسَکُم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی قرآن پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ یا توضیح المسائل ہی پڑھی ہے صرف آج تک؟ قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ان کی بلندی تک مسح کرو، الکعب کا لفظ ہے۔ تو ہمیں تو قرآن نے بتایا کہ سر کا مسح کرنا ہے اور پیروں کا مسح کرنا ہے، آپ کو شاید آپ کے مجتہد نے بتا دیا ہو، لیکن اس گدھے نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ قرآن میں اصل میں اس کا حکم ایسے ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ مولوی کے پیچھے آخوندی مت بھاگ، مولوی سے کہ یہ بتا مولا کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا ورسز ملا، میرے سوال کا جواب، میں نے آپ کا سوال نہیں دیکھا مولا ورسز ملا، مجھے نظر نہیں آیا اوپر، تاکہ میں بڑی احتیاط سے ایک ایک کر کے اوپر کر رہا ہوں۔ انگوٹھی پہننے کے آداب میں یہ جو درمیان والی انگلی ہے اس میں پہننے کی ممانعت ہے، اس انگلی میں انگوٹھی نہیں پہنی جا سکتی، معصوم نے منع فرمایا ہے۔ دائیں ہاتھ کی یہ والی انگلی اور یہ والی انگلی میں انگوٹھی پہننا جو ہے یہ سنت ہے، اس انگلی میں انگوٹھی نہیں پہنی جا سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ پہلے آپ کسی مولوی سے پوچھیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں منع کیا گیا اس کے اس انگلی میں انگوٹھی نہیں پہنی جا سکتی۔ آپ بھی سلامت رہیے جی۔ زوار کیا نام ہے آپ کا؟ زوار مناقب نقوی، آپ بھی سلامت رہیے۔ جلاد نقلی کے جس کو آپ نے لکھا ہی جلاد نقلی ہے تو اس کے بارے میں پھر مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ لانتی قرآن سے زیادہ خامنائی کی توضیح پڑھتے ہیں، بے شک یہی تو پرابلم ہے، یہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو توضیحات المسائل کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، کافی لمبا سیشن ہو گیا، کافی لمبی گفتگو ہو گئی۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہر معاملے میں کوشش کریں کہ یہ جانیں کہ معصوم نے کیا کہا، مولوی سے بھی جا کے سوال کریں، کسی مجتہد سے بھی جا کے سوال کریں تو یہ پوچھیں کہ مولا نے کیا کہا، یہ مت کہیں کہ جی آپ کیا کہتے ہیں۔ جہاں وہ آپ کو فتویٰ دے وہاں اسے کہیں نہیں جناب ہمیں آپ کا فتویٰ نہیں چاہیے، ہمیں یہ بتائیے مولا نے کیا کہا۔ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں جو ہم نے نہیں پڑھی، تو ان حدیثوں میں سے آپ ہمیں بتائیں کہ مولا نے کیا کہا ہے، ہمیں حدیث دیں، ہمیں فتویٰ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر گفتگو رہے گی، اور بشرط زندگی انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا۔ کل سیکنڈ نشست ہوگی، حقیقت نماز کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سوال و جواب کا سیشن کر لیں گے تاکہ یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نواب تعارف علی چانڈین بھائی میں کلوز کر چکا ہوں، آپ نواز صحیح، ہاں جی بولیں نواب صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ جلدی کیجیے گا۔ جلدی کریں نا بھائی، پوچھیے کیا سوال ہے۔ امجد علی
ان باکس میں میسج کریں، اس کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے. اور یار امجد تم موج کر یار، مجھے تجھے شیعہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تمہیں میری بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، فضول قسم کی بکواس لگائی ہوئی ہے یار تم نے. چانڈیو صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ سوال کریں گے یا میں بند کروں؟ بیٹے میں فرار نہیں کر رہا امجد علی، فرار انہوں نے کیا تھا جو رسول کی آواز دینے کے باوجود احد کے پہاڑ پر ایسے چڑھتے تھے جیسے پہاڑی بکریاں اچھل اچھل کے چڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ماننے والے تم لوگوں ہم نہیں ہیں. میں فرار نہیں ہوا کرتا، میں فرار کروایا کرتا ہوں. سمجھ آئی میری بات کی؟ خام خواہ کے بلا وجہ تم نے شور مچایا بیچ میں. ان باکس میں میسج کرو، اس کے بعد تم سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ٹھیک ہو گیا جی. یا علی مدد، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اور امجد علی ان باکس میں آؤ، ان باکس میں میسج کرو، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں.